العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. سامعین کرام، عزیز طلباء، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام نازل و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، عربی، اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں، اور بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے رجب کا مہینہ۔ یہ کل 4 حرمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، مہینوں کی سنکھیا 12 ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی خلقت کی، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 حرمت والے مہینے۔ اس آیت کی تائید اور تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ المہم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ، اس مہینے کی اہمیت و فضیلت سے متعلق کرنے کی جو چیز ہے صرف اور صرف اس مہینے میں روزے کی اہمیت ہے۔ روزہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل اور بہترین روزہ محرم کا روزہ، اور اس محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، موسیٰ کو کلیم اللہ، اور اس ماہ محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھنا مشہور ہے، اس کی ترغیب آئی ہے، حدیث کے اندر اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ فرض نمازوں کے بعد واجب نمازیں، فرض نمازیں ہیں، نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز، افضل نماز رات کی نماز، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام، کہ آپس میں خود سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جاگ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ رات کو شانتی کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، اس حالت میں اگر کوئی شخص جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، گویا اس کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کو گویا نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ
تو کہا یہ جو ایام چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا ایام ہے، کل 9 تاریخ ہے اور اس کے بعد 10 تاریخ ہے، 2 دن کا روزہ مشروع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت کر کر مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ نے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اسی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے، فرعون اور اس کے ظلم سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق آب کر دیا۔ اسی خوشی میں شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھنے لگے اور اس کے بعد ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں نے جواب دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، زیادہ مستحق ہوں کہ روزہ رکھوں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے بھی روزہ رکھنے کو کہا۔ صحابہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی رکھیں گے تو اس کی موافقت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے، اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھیں گے۔ اس لیے 9ویں تاریخ کل ہے اور سنیچر کو 10ویں تاریخ کے 2 دن کا روزہ رکھا جائے۔ کسی وجہ سے کوئی شخص کل نہیں رکھ پایا، 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ پائے تو 10 اور 11 کو رکھ لے، لیکن 2 دن روزہ رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے کے بدلے، عاشورہ کے روزہ کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو اس روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس روزہ رکھنے کے علاوہ بہت سارے لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم اور ماتم کے نام کو بہت سارے بدعت خرافات اور واقعات کو انجام دیتے ہیں۔ گھروں سے باجے گاجے ڈھول تاشے کے ساتھ پیچھے عورتوں کے ساتھ ناچتے گاتے باہر نکلتے ہیں، میدان اور فیلڈ میں جاتے ہیں اور وہاں ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہے۔ بالا برچی نیزہ چاقو نکالنا، اس کا پردرشن کرنا، مظاہرہ کرنا، اسلام کی جو شبیہ شکل ہے اس کو بگاڑنا، تو یہ قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور اس کے اوپر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ محرم کے جو بدعات و خرافات اور روایات ہیں اس سے بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔